الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور ایمان لائے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو کچھ اسلام پر چلتے کچھ نہیں چلتے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے پورے احکام پر عمل کرو. پورا اسلام کیا ہے پہلے ہمیں وہ پتہ چلے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں ہیں کہ نہیں. ہمارے اندر جو کمی ہو ہم اس کمی کو پورا کریں. تو پورے کا پورا اسلام وہ 5 چیزیں ہیں. دین اسلام یہ 5 چیزوں کے نام ہے. یہ 5 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی وہ پورا کا پورا مسلمان ہے. نمبر 1 عقائد، کہ اس کے عقائد اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام، محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ تمام کے تمام بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں عقائد وہ ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر آئے، وہ ان پر عمل کرنے والا اور ماننے والا ہو. یہ عقائد ہے. اور الحمدللہ ان عقائد پر عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، کہ بگڑی بنانے والی ذات صرف اللہ کی، مشکل کشا حاجت روا ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سجدہ اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، کسی کو جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا. اس طرح ملائکہ پر ہمارا تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان ہے، اعتقاد ہے.
یہ عقائد ہیں. نمبر 2 عبادات جو چیز کرنے کا حکم دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو، کچھ کاموں سے منع فرمایا یہ نہ کرو، یہ عبادات کے اندر آتی. عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، موٹی موٹی عبادات ہے. الحمدللہ اس پر بھی عمل ہے. جہاں اس میں کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری چیز ہے معاملات. انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کو اپنے کھانے پینے، اپنے لباس، اپنے گھر کے لیے ضرورت ہے کہ وہ دنیا کمائے. یہ کمانے کا جو طریقہ ہے، خرید و فروخت کا، چیز بیچنے کا، لینے کا، چیز کرائے پر دینا، چیز کرائے پر لینا، کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا یا کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی کمائی کے جتنے طریقے ہیں، جتنے بھی طریقے، یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر آتے ہیں. عقائد اور عبادات تو الحمدللہ درست ہے، لیکن معاملات میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں. یہ چیز کمانا جائز ہے، یہ طریقہ درست ہے، یہ طریقہ درست نہیں، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ اسٹیٹ لائف کی زندگی ہے، یہ بینک کی نوکری ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جوئے کا طریقہ ہے. یہ سب طریقے ہمارے سامنے. ان میں بتایا کہ تم نے نہیں، جوئے والے طریقے سے نہیں کمانا، سود والا طریقہ نہیں آنا چاہیے، رشوت سے نہیں لینا، تم نے سیدھے طریقے سے لو، سیدھے طریقے سے جو حلال راستہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ حلال راستے سے جو اپنائے گا یہ اس کے معاملات دین کے مطابق ہے. لیکن عموماً اس کو دین میں نہیں سمجھا جاتا، اور سمجھا جاتا ہے کہ دین بس مسجد تک ہے، مسجد سے باہر گیا، اپنے کاروبار میں ہے، میں کما رہا ہوں، میری اپنی فیکٹری ہے، میری اپنی دکان ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، میں جس طرح چاہوں کروں. نہیں، جس طرح چاہوں نہیں کروں. ہم دنیا میں بندے بنا کر بھیجے گئے، بندے. اور بندے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر معاملے میں بندگی کرنا. استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بات یاد آ گئی کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک ساتھی تھے ہمارے، وہ سفر کر رہے تھے باہر کسی ملک کے اندر بذریعہ ایئر لائن، ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو ان کو شراب پیش کی گئی. مہمان نوازی ہوتی نا، مہمان نوازی میں وہاں چیزیں پیش کرتی، تو وہ ان میں شراب پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ شراب آپ نے جو کپتان ہے ہوائی جہاز اڑانے والا اس کو بھی پیش کی ہے؟ کہ نہیں، اس کو نہیں دی، یہ صرف آپ کو دی ہے، یہ جو مسافر ان کو دی ہے. کہ مسافروں کو دی، اس کو کیوں نہیں دی؟ کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پر ہے، آن ڈیوٹی ہے. جو آن ڈیوٹی ہوتا ہے اس کو اس حالت میں شراب پینا منع ہے. تو انہوں نے فرمایا مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہے، ہم بھی آن ڈیوٹی ہیں، ہم بھی شراب نہیں پی سکتے. آف ڈیوٹی ہوں گے تو پھر آف ڈیوٹی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی انشاءاللہ. تو میں بھی آن ڈیوٹی نہیں پی سکتا. تو مسلمان تو آن ڈیوٹی ہے، یہ گھر میں ہو، گھر کی چار دیواری میں ہے، بازار میں ہے، اپنی دکان پر ہے، تنہا بیٹھا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، الگ کمرے میں ہے، ہر وقت آن ڈیوٹی ہے، ہر وقت آن ڈیوٹی، ہر وقت اس کے ذمے شریعت کا حکم لگ رہا ہے. اب تم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دکان پر بیٹھ کر تم نے ملازمت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ناپ تول کیسا کرنا ہے، ہر ایک بتایا جا رہا ہے. یہ معاملات، یہ بھی شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے جو آج ہم سے چھوٹا جا رہا ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اور معاملات خراب ہو جائے نا، معاملات، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. معاملات کی بڑی اہمیت ہے. اگر حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام اندر جا رہا ہے، عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں رب تعالیٰ کے ہاں. عبادات بھی پھر خطرے میں ہے. یہ حرام کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے پھر گھر میں جو کچھ ہوگا وہ الگ ہے، اس کی وجہ سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ الگ ہے. وہ جو کچھ آج نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے گا تو حرام کا بڑا عنصر شامل ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں. حلال کمائے، تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، ضرور برکت والا ہوگا، ضرور اس کے اندر اثر ہوگا. تو بہرحال یہ ہے معاملات، تیسری چیز. چوتھی چیز معاشرت. دنیا میں کوئی انسان اکیلا نہیں رہتا، نہ رہ سکتا ہے.
اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست و احباب ہیں، باہر ہے، کسی جگہ کام کر رہا ہے، وہاں ملازموں کے ساتھ ہے، اس کا ہر جگہ یہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اس نے اکیلا نہیں رہ سکتا، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ معاشرت ہے، یہ سکھایا ہے ہمیں، اس کا اصول ہے کچھ، اس کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور پانچویں بات ہے اخلاق، اور اخلاق جس طرح پچھلی مرتبہ عرض کیا، اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ اخلاق کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کوئی بندہ آئے ہم اس کے ہنس کر مسکرا کر مل لیا، یہ اخلاق ہے؟ دکان پر کھڑے سودا بیچنے کے لیے، اخلاق تو ہے سودا بیچنے کے لیے، مسکرا کر مل رہے، جو گاہک آیا مسکرا کر ملا، ہنس کر ملا، اور گھر میں آ کر چہرے پر 12 بجا رکھے، اب ہنستا ہی نہیں ہے، اب مسکرا کر ملتا ہی نہیں ہے، اب چہرے کے اوپر 12 بجے ہوئے ہیں، جب دیکھو اس کو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق دل سے ہے، جب تک یہ اندر ٹھیک نہیں ہوگا نا، باہر یہ جو کچھ لیبا پوتی ہوتی ہے 2-4 لمحے کی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم۔ اخلاق کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر صبر، دل کے اندر شکر، دل میں تواضع، دل میں اخلاص یہ پیدا ہو جائے، یہ اخلاق ہے در حقیقت۔ اس کا بھی بڑا شعبہ ہے، ایک بہت شعبہ لمبا، تو سب پر بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 پر جو عمل کرنے والا ہوگا وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہے، اس کو کہتے ہیں دیندار۔ ابھی ہم نمازی بنے، ابھی ہم روزے دار ہیں، ابھی ہم زکات دینے والے ہیں، ابھی پورے دیندار نہیں، پورا دیندار وہ بنے گا جس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق، جس کی عبادت قرآن و حدیث کے مطابق، تو اس کے معاملات بھی قرآن و حدیث کے مطابق، اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا معاشرت بھی قرآن و حدیث کے مطابق، اور اس کے اخلاق بھی قرآن و حدیث کے مطابق، یہ ہے پورا دیندار۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہاں ہم سے کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے، اس کو اپنے اندر جہاں ہے اس کو دور کرنا ہے۔ تو اس میں چوتھا شعبہ عرض کیا معاشرت، اور اس معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اصول بتایا، بڑا اہم اصول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ مبعوث فرمائے گئے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس وقت بھی معاشرے میں ایک مزاج تھا جو آج بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس مزاج کو ختم کرنا ہے، اس کو الگ کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ وہ مزاج کیا تھا؟ مزاج یہ تھا کہ دوسرے کو تکلیف دے کر مزہ آتا ہے، دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر مزہ آتا ہے، یہ مزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بدلا اپنے حکم کے ذریعے، اور ان کی ایسی آپ نے رہنمائی فرمائی، ایسی تربیت کی کہ وہ حضرات ایسے بن گئے کہ شیر و شکر اور ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرنے والے، دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتے تھے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف، یہاں تک ہو گیا۔ یہ صرف تکلیف کی بات نہیں، ایثار تک پہنچ گئے، اور ایثار کا درجہ بڑا اہم ہے جو ہر انسان حاصل نہیں کر سکتے۔ ایثار کا مطلب ہے اپنے آپ کو نیچا کر دو، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دو، یہاں تک پہنچ گئے۔ خود بھوکا رہنا گوارا کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مہمان آیا تو اس کا پیٹ بھر کر روانہ کر دیے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہاں تک پہنچنا بڑا مسئلہ ہے، بات کرنا آسان ہے۔ ایثار، تمہارا وہ تکلیف کیا دیتے، وہ تو ایثار تک پہنچ گئے تھے۔ تو مزاج تھا، اور آج بھی یہی مزاج ہے، دوسرے کو یا تو تکلیف دے کر مزہ آتا ہے، دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر مزہ آتا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے راستے کے اندر، راستے میں کیچڑ تھا، پھسل گیا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، آج کل تو نئے دور آ گئے نا، مزید ہم آگے بڑھ گئے، جلدی سے کیمرہ نکالا اور جلدی سے موبائل نکالا، مووی بنانا شروع کر دی، دیکھو بھائی، بنا کر اور اپلوڈ بھی کر دی، اور خوب بھی ہنسا۔ آگے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو بابا جی، بڑے بزرگ، بچے، کوئی بھی ہے، تکلیف تو نہیں ہو گئی، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ہاں، بنا کر بغیر موبائل کر دیا اور ہنس رہے ہیں، خوب مزے ہو رہے ہیں، اور آگے بھی چلتا کر دیا، تکلیف میں دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے یہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے گھر میں چھوٹا بچہ پھسل جائے یا سیڑھیوں سے گر جائے تو ماں کہکا لگاتی ہے کیا؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے، بلکہ ماں کی جان نکل جاتی ہے،
وہ دوڑتی ہے، گر جائے کچھ بھی ہو جائے، لیکن بچے کو گرنے نہیں دیتی. پھسل گیا بھاگ کر آئے گی، آ کر بچے کو اٹھا کر چومے گی، سینے سے لگائے گی، دیکھے گی دائیں بائیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی. بڑی عجیب بات ہے، ماں کبھی ہنستی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ماں کے دل میں اللہ نے بچے کے لیے محبت رکھی ہے. جہاں محبت ہوگی وہاں دوسرے کی تکلیف پر ہنسا نہیں جاتا، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی جاتی ہے. اور جہاں نفرت جگہ بنا لے وہاں دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر بندہ ہنستا ہے. بڑا اہم بات ہے یہ. جہاں دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، آج تو نفرتیں یہاں تک ہے کہ بھائی بھائی میں نفرت ہے، یہاں نفرتیں پیدا ہو جائیں وہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ہنسی آتی ہے، خوش ہوتا ہے بندہ، اور اس کو دل کے اندر ایک لذت ملتی ہے. یہ جو ملنی ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں. حدیث شریف میں ہے نا، جس نے کسی بندے کی طرف اسلحے سے اشارہ کیا، اسلحے سے اشارہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پسٹل لے کر ہی اشارہ کریں. کسی نے چھری مانگی، ہم نے چھری والی نوک کا حصہ اس کی طرف کر کے دیا. اور کبھی مذاق میں مذاق کرتے ہیں، مارنا تو مقصود نہیں ہوتا، پیٹ میں بھی لگا دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ کسی نے پیچکس مانگا، اس کا سیدھے والا حصہ اس کی طرف کر کے لگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں جس نے اس طرح اسلحے سے اشارہ کیا، یعنی اس کی نوک والی جگہ سے اس کی طرف اشارہ کیا، میں اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. لعنت وہاں قیامت میں ہو رہی، یہاں دنیا میں ہوتی ہے. اور لعنت رحمت کی ضد ہے، یعنی اس پر رحمت نہیں لعنت برسے گی. یہ معمولی بات نہیں عرض کر رہا، یہ ہمارے یہاں مذاق بن چکا ہے، مذاق بن چکا ہے. یہ بس ہم اس معاشرت سے ایک طرف ہو چکے ہیں. کیا اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچا کر مزہ لو، یا کسی کو تکلیف میں مبتلا دے کر ہنسو، خوش ہو جاؤ. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. دین کا مزاج کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان مبارک کافی ہے، ایک ہی فرمان مبارک اور ایک ہی اصول اور ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی ضابطہ اور قانون بتا دیا کہ تمہاری زندگی کیسے ہو. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے مسلمان، یہ اس کی نشانی ہونی چاہیے مسلمان کی. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے جانور ہیں. ایک جانور وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا کام ہی فائدہ پہنچانا ہے. جتنے حلال جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ جتنے حلال جانور ہیں، یہ بعض دودھ دیتے ہیں، ان سے دودھ کا فائدہ لیا جاتا ہے. اور باقی گوشت تو سب کا کھایا جاتا ہے، چمڑا بھی سب کا کام میں آتا ہے. اون والا ہے تو اون بھی کام میں آتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان دیتا ہی نہیں ہے. یہ جانور ایسے فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں. دوسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو تکلیف ہی تکلیف دیتے ہیں، اس کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے. بچھو ہے، سانپ ہے، تکلیف ہی پہنچائے گا. اور تیسرے وہ ہیں جو نہ تکلیف پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں، عام جانور جو جنگل میں ہوتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم نے انسان بننا ہے تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، ان کو سامنے رکھیں. اس کے بعد یہ بات دیکھیں، تم نے مسلمان بننا ہے تو اعلیٰ درجے والا 1 نمبر مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ، ایسے بن جاؤ دوسروں کو فائدہ پہنچے. ہر اعتبار سے زبان میٹھی ہو، میٹھی بول بولے، جس سے بات کرے اس کا اگر تکلیف میں مبتلا اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے. اگر اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے اور اس آدمی کو ضرورت ہے، مال کے ذریعے اس کا فائدہ کر دے. یعنی غرض ہے کہ فائدہ کسی اور فائدہ نہیں ہے. راستے میں جا رہے کوئی بزرگ ہے، سڑک دوسری طرف کنارے جانا نہیں جا سکتا، ہاتھ پکڑ کے اس کو اس طرف کر دیا. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. یہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا، اللہ بھی مدد کر رہا. کسی بھی طریقے سے مدد کرے، کسی بھی طرح. بہت سارے طریقے ہیں اس کے، سب بیان نہیں کیے جا سکتے. تو اصل تو یہ مسلمان ایسا بنے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا مسلمان بنا دے، ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا ہے؟ گھر والوں کو. گھر میں کون ہے؟ اماں ابا ہے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. سب سے پہلے تو ان کو پہنچے، لیکن سب سے پہلے تکلیف ان کو پہنچتی ہے. یا تکلیف نہیں، فائدہ پہنچے. اور فرمایا کہ اگر تم ایسے انسان نہیں بن سکتے
کہ اپنی ذات سے کسی کو دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، تو ایسے مت بننا کہ دوسرے کو تکلیف ہی تکلیف پہنچاؤ، ایسے مت بننا، پھر کم از کم ایسے بن جاؤ نہ اپنی ذات سے اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو تکلیف بھی نہ پہنچے، ایسے بن جاؤ اپنی ذات سے۔ تو اس لیے یہ اصول ہے اپنی ذات۔ اگر گھر میں والد کوشش کرے کہ میری ذات سے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، بچے کریں اپنی طرف سے کہ والد کو تکلیف نہ پہنچے، بیوی یہ کوشش کرے، ادھر شوہر یہ کوشش کرے، سب کوشش کریں، تو گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ، گھر سکون والا بن جائے گا۔ آج گھر میں جھگڑے ہیں، تکلیف پہنچ رہی ہے، ہاتھ سے بھی پہنچ رہی ہے، زبان سے بھی پہنچ رہی ہے۔ زبان سے ایسا جملہ بول دینا کہ جس کے وجہ سے آگے والے کے تن بدن میں آگ لگ جائے، یہ آج بہت بڑا کم سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ اس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، اگلے والے کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ اس نے جلا کر تو رکھ دیا لیکن اپنی قبر کے اندر آگ لگوا لی، اس کی زندگی اچھی نہیں بنے گی، یہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے اللہ کی آیال ہے، اور حدیث میں فرمایا اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی آیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے، جلا کر رکھ دیا اندر سے۔ ایک آدمی گھر میں آیا تو دیکھا بہو ناچتی پھر رہی ہے، غصے سے ادھر ادھر جا رہی ہے، کہا کیا بات ہو گئی؟ پوچھا اپنی بیوی سے کہ تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا کہ میں نے دو جملے بولے۔ کہ کیا بولا؟ کہ میں نے بولا تیرا باپ غلام اور تیری اماں لونڈی ہے۔ اب یہ جملہ بولا، بول تو دیا، لیکن تن بدن میں آگ لگانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ بولا کیا؟ ایسے جملے، یہ تو میں نے ہلکا جملہ بھی عرض کیا، ورنہ اس سے آگے کے جملے ہوتے ہیں اور وہ جملے بہت کچھ کہتے ہیں۔ گھروں میں آگ نہیں لگے گی تو اور کیا لگے گی؟ گھروں کے اندر کیا رحمتیں برسیں گی؟ جب منہ سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی تو آگے ہوگا کیا؟ آج گھر برباد ہو رہے، اس کی بڑی وجہ یہ زبان ہے، زبان اس سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جس سے منع فرمایا اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دو، زبان کو ایسا بناؤ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس زبان کو ایسا بنانا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں جو مسلمانوں کے لیے طریقہ بیان کیا گیا، بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں، ان کے الگ طریقے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ہمیں جو طریقہ سکھلایا گیا وہ بڑا ایسا زبردست جملہ عطا فرمایا گیا ہے جو جہاں پر دعا ہے وہاں پر ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا مفہوم رکھتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ کر بتاتا ہے کہ میری جانب سے تو محفوظ ہے، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، سلامتی تو تب نازل ہوگی پہلے میں کوشش کروں میری جانب سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ السلام علیکم سے سلامتی کا مفہوم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مشترکہ گھر ہے، گھر کے اندر معاملات کیا چلتے ہیں؟ مشترکہ گھر کے اندر ظاہر ہے چیزیں سب مشترک رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پانی کا گلاس کہیں سے اٹھایا آ کر پیا، جہاں پیا وہیں رکھ دیا، اب دوسرا ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے۔ اب نہانے کے لیے گیا غسل خانے میں، تولیہ غسل خانے کے اندر ہی لٹکا کے واپس باہر آ گیا، پتہ ہی نہیں تولیہ کہاں ہے۔ جو مشترکہ چیزیں استعمال کیے پتہ ہے کہ یہاں دوسرا بھی استعمال کرے گا، وہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا عملی طور پر تکلیف ہے، عملی طور پر تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے۔ ذہنی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، کسی آدمی کا دوسرے پر قرض ہے، قرض لے لیا اس نے، ٹھیک ہے ضرورت کے لیے قرض لیا، اب وقت مقرر آ گیا کہ اس نے 10 تاریخ کو واپس دینا ہے، وہ واپس نہیں دے رہا، اگر پیسے نہیں ہیں تو جا کر بتا دو اللہ کے بندے اس کو کہ بھائی ابھی فی الحال نہیں دے سکتا، مہلت دے دو 1 مہینے کی اور پھر 1 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ اب اگلا آدمی جس نے پیسہ دیا اس کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کے چکر لگا رہا ہے اور یہ ملتا ہی نہیں، فون ہی نہیں اٹھاتا، فون ہی بند کر دیا، چلو ختم۔ ذہنی طور پر تکلیف مبتلا کر رہا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ نفل نہ پڑے، مستحب عمل نہ کرے، پوچھ نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینا حرام ہے، جس کی پوچھ ہے، اور اس کی وجہ سے کل قیامت والے دن پیسہ نہیں چلے گا، سکہ نہیں چلے گا، ڈالر نہیں چلے گا، وہاں نیکی چلے گی اور اپنی نیکیاں دوسرے کو دینی پڑ جائیں گی۔ یہ سب سے اس دن کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اب اپنی ساتھ سے ایسا گھر والوں کو کہا شام کو اکٹھے کھانا کھائیں گے، جو کھانا بنا کر بیٹھے، گھر میں انتظار ہو رہا ہے کہ صاحب کب تشریف لائے، اور یہ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ہلے گلے میں اور جا کر باہر ہوٹلنگ ہو رہی ہے، حالہ ناکہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے، مزے ہو رہے ہیں وہاں، پتہ ہی نہیں، اور گھر میں آیا وہ بیچارے پریشان ہیں کہ کیا ہوا، آخر انہوں نے کھا ہی لینا تھا، کھا لیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر چکا ہوں، اور آ کر آرام سے مزے سے سو گیا۔ یہ ذہنی طور پر گھر والوں کو جو تکلیف میں مبتلا کیا، ناجائز اور حرام عمل کیا،
یہ کل نمازیں نہیں بچا سکے گی، یاد رکھیں، یہ نمازیں دینی پڑ جائیں گی، یہ ذکر و تلاوت دینا پڑ جائے گا وہاں جا کر۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے؟ مفلس اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں جس کے پاس ٹیڈی پیسہ نہ ہو، یہ اردو کا مفہوم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہی کہ جس کے پاس درہم نہیں ہے، دنانیر نہیں، آپ نے فرمایا نا مفلس یہ نہیں، مفلس وہ ہے کل قیامت والے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اتنی تلاوت، اتنی نفلیں، اتنی تسبیحات، پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن دوسروں کے حق مار رکھے ہوں گے، حقوق العباد کی پرواہ نہ کی ہوگی، تو لمبی لائن لگ جائے گی، اور آ کے اللہ کے دربار میں عرض کریں گے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی نیکیاں اٹھا کر دیتے رہیں گے، نیکیاں ختم ہیں، حقوق والے ختم نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے۔ فرمایا جو نیکیاں لے کر آیا تھا اب وہ جہنم کی طرف گناہوں کے پہاڑ لے کر جا رہا ہوگا۔ یہ ہے مفلس، نیکی کی کام بھی نہ آئی۔ اس لیے ذمہ داری ہے نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کر لی ختم ہو گئی نا، نیکی کا حکم ہے من جاء، جو لے کر آیا، یہ قرآن کریم میں فرمایا، یہ نہیں نیکی کر کے آیا، جو نیکی لے کر آیا، اور نیکی لے کر تب آئے گا جب نیکی بچی بھی تو ہو، اگر نیکی نہیں بچی تو لے کر کیسے آئے گا؟ اپنی ذات سے دوسروں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائے۔ زبان سے میں نے عرض کر دیا، زبان سے آپ آئے مسجد میں آئے، مثلا دیکھا کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی اپنی عبادت میں مشغول ہے، کوئی دینی بات کر رہا ہے، آگر زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا۔ اب یہ سلام کرنے کا موقع نہیں ہے، جب ایک آدمی فارغ نہیں ہے، ہر آدمی کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی دینی بات ہو رہی ہے، اب سلام کا موقع نہیں ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں میں نیکی کی ہے، میں نے یہ نیکی نہیں کی ہے، غلط جگہ سلام کر کے ہم گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، کیونکہ اب سلام کا جواب نہیں ملے گا۔ سلام کا جواب کہاں سے ملے گا؟ تلاوت والے کو بھی مشغول کر دیا کہ وہ بھی اس کی طرف دیکھے آیا کون ہے، اب اس کو جواب بھی دیں، نہ جواب نہ دے تو آگے چڑھائی شروع کر دیتے، میں نے سلام کیا میرا جواب ہی نہیں دیا۔ ارے سلام پہلے یہ تو سوچو کہ تم نے ٹھیک جگہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، کون سی جگہ پر آ کر دیا۔ کوئی آدمی آیا ملنے کے لیے، دیکھا بھی جس بندے سے میں ملنے کے لیے آیا وہ نماز میں مشغول ہے، اب آ کر کیا کرتے ہیں، اس کے قریب ہی بیٹھے گا، آ کر قریب بیٹھ جائے، وہ بیچارہ نماز میں پہلی رکعت کے اندر ہے، اب بیچارہ اس 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت پوری کرنا مشکل ہو جائے گی، یہ کون بندہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، کیا مسئلہ ہے، دل کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ غلط کیا، اس کو ایذا دی، تکلیف دی، بیٹھنا تھا اس کے انتظار میں، پیچھے 3 4 صف میں بیٹھتا، اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کوئی بندہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں میں آیا، ہم تو گھر میں ہی ایسے رہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے دروازہ ایسے بجا کر جانا، پتہ چلے کہ صاحب گھر سے باہر گئے، اور اندر بھی تشریف لائیں گے تو پتہ چلے، اور رات کو کسی دن تہجد کی توفیق مل گئی تو بھی اٹھ کر بتیاں ساری جلانی، ایسے گھر والوں کو پتہ چلے کہ صاحب آج اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ ہاں جی، اور کسی نے کہا جی ابو رات کو مجھے یوں ہوا تھا، کہا ہاں میں جاگ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا تھا تجھے۔ اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے، کیا عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ازواج مطہرات جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے نا، آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے باہر نکل جاتے، آہستہ سے اپنی جوتا مبارک پہنتے اور آہستہ سے چلے جاتے، کہیں عائشہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آئے ہائے، اور ہماری ذات کیا ہے کہ قدم قدم پر تکلیفیں پہنچا کر ہم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا دیندار، مجھ سے بڑا بزرگ اور مجھ سے بڑا کوئی آدمی 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا نہیں ہے۔ ہرگز یہ چیز زیب نہیں دیتی، اپنی ذات کو دیکھو، میری ذات سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر معاشرت کے اندر کوتاہی ہے، یہ معاشرت کی کوتاہی ختم کرنی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں، یا دنیا کے اندر جان چھڑوا لینا آسان ہے، آخرت میں مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، ٹیلی فون پر بات کرنی، ہاں جی کسی کو فون کر لیا اور فون کر کے اب اس سے 10 منٹ بات کر رہے ہیں، 15 منٹ بات کر رہے ہیں، اگلے سے پوچھ تو لو بھائی تیرے پاس بھی ٹائم ہے بات کرنے کا یا میں ہی کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھ لیا، اس نے اٹھا لیا تو اس کے شکنجے میں آ گیا، بس اب چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر بند کر دیا تو بھی مصیبت ہے، سنتا رہے تو بھی مصیبت ہے، جلتا رہے اندر سے۔ پوچھ تو لو بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے 4-5 منٹ میں بات کر لوں، اگر 5 منٹ کی اجازت لیے 5 منٹ بعد فون بند کر دو، پھر آگے نہیں چلا۔ میں نے جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں انہی میں دیکھیں ہم دوسروں کو کہیں تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بن رہے، ہم تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کے لیے، کہیں پر ذہنی اذیت دے رہے ہیں، کہیں پر زبان سے اذیت دے رہے ہیں، کہیں عمل سے اذیت دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اپنا مزاج وہ بنانا ہے، اپنا مزاج کہ کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی جائے۔
دوسرا اگر گر گیا، دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، دوسرے کا بجائے مذاق اڑانے کے، مووی بنانے کے، مووی چلانے کے، نہ ایسا کام مت کرو. یہ ایسی فیس بک پر پوسٹیں بھی آگے مت بھیجو، آگے مت چلاؤ کہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی بیچارہ گر گیا، کوئی بزرگ گر گئے ان کے ساتھ مذاق. بہت سارے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کو پکڑ لیا، اس کو کھیل کا مذاق کا اپنا تختہ مشق بنا لیا، اور مشق بنا کے مووی بھی بنا رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ بھیجا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر. دیکھو اس بابا کے ساتھ ہم نے کیا مذاق کیا، نعوذ باللہ. ہاں بابا بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان، کوئی بھی ہو، اپنی ذات ایسی بنائے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے دلوں میں محبت، جو میں نے عرض کر دیا، جہاں محبت ہوگی وہاں دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی جائے گی. اس لیے ماں بچے کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتی، ہنستی نہیں ہے، کہکا نہیں لگاتی، وہاں پر وہ مسکراتی نہیں ہے، نہ وہ روتی ہے اندر سے، اور اس تکلیف کو سمجھتی شاید چوٹ مجھے ہی لگی ہے. اس کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی جاتی ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے، اور اگر اس پر تکلیف آ جائے تو خوش نہ ہو، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرے، اور جتنا ہو سکے اس کی مدد بھی کرے، یا اپنی ذات سے دوسروں کو ایسا فائدہ پہنچایا جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجیے. جس طرح یا اللہ آج آپ نے اپنے در میں، گھر میں، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، روزانہ 5 وقت اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرمائی. خصوصاً فجر کی نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں، یا اللہ اس سردی کے موسم میں فجر میں اٹھ کر اپنے در پر آنا آسان فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ایک بچہ محمد کیس بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے. میرے والد صاحب بھی کافی علیل ہیں، دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے ہمارے اعزاء و اقربا یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بھائی علاؤ الدین قریشی کا انتقال ہو گیا کل، اسی طریقے سے بھائی کاشف بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور بھائی محمد ارشاد صاحب لہسن والے ان کا انتقال ہو گیا تھا جمعے کو. نعمان عبد الرشید کا انتقال ہو گیا تھا جمعے کو. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین سب کے قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما. مولا کریم اے الہ العالمین سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں معاشرت کے اہم اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو یا اللہ دوسروں کے بارے میں جو دل میں کینہ، حسد، بغض ہے، یا اللہ اس سے صاف و پاک فرما. دوسرے کے دلوں میں ہمارے بارے میں جو چیز باتیں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں پاک و صاف فرما. یا اللہ آپس میں خوب یا الہ العالمین گھروں میں اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما. یا الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی حاضرین مجھ میں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما. یا الہ العالمین فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا اللہ جسمانی بیماریوں سے، جسمانی تکلیفوں سے، روحانی بیماریوں سے، روحانی تکلیفوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرما، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، گھر کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ